تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اس دوران بیچ میں ایسے افراد بھی ملتے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ملتا ہے جن کی کوشش سمجھوتے کی تھی، یعنی دو میں سے ایک، دو متضاد راہوں میں سے ایک کو چننا ان کی کوشش نہیں تھی، بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ان میں آپس میں مصالحت کروائی جائے، ان دونوں کو ایک کیا جائے اور ان دونوں کو ثابت، مثلا ایسے افراد جو خلافت و امامت کو کہا یہ ایک ہی ہیں، یہ کوئی دو چیزیں نہیں، ایسے افراد صدر اول میں اسلام کے آغاز میں ہی تاریخ میں پیدا ہو گئے تھے، جن کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جدائی اور علیحدگی درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ تأثر دیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور تھوڑا بہت ادنا جو اختلاف ہے وہ چشم پوشی کیا جا سکتا ہے اس سے، اور نتیجتاً انہوں نے یہ تأثر دیا کہ امامت کے مقابلے میں خلافت ہے تو اس کے ساتھ سمجھوتا ممکن ہے۔ ایک تعداد ایسے تھے لوگ۔ پھر اس کے بعد ملوکیت جب نظام بنا تو بھی ایسے افراد، ایسا طبقہ موجود تھا جنہوں نے امامت کو ملوکیت سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، امامت اور ملوکیت میں اجتماع کیا، یعنی ان کا ملوکیت سے بھی ارتباط تھا، امامت سے بھی اپنے آپ کو منسلک سمجھتے تھے، اور یہی بعد میں منتقل ہوتا رہ گیا۔ مثلا امامت اور وطنیت، امامت اور ملیت، امامت اور قبائلیت، امامت اور استعماریت، استکباریت لوگوں نے اکٹھا کر لیا، ان دونوں کو آپس میں جمع کر لیا، اور آج جمہوریت ہے، رائج نظام جمہوریت ہے، امامت و جمہوریت میں بھی آپس میں اجتماع کر لیا، جبکہ امامت کی کوئی چیز جمہوریت کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ امامت کے بالکل نقطۂ مقابل 180 درجے کا فاصلہ ہے امامت اور جمہوریت کے اندر، چونکہ جمہوریت میں مبانی نظریاتی اس کے مختلف ہیں، وہ الوہیت عوام کا نظریہ ہے، یہ امامت الوہیت خدا کا نتیجہ ہے۔ جمہوریت میں آئین جمہور کا ہے، امامت میں آئین اللہ کا ہے، اور جمہوریت کے اندر حاکمیت و حکومت جمہور کی ہے، عوام کی ہے، امامت کے اندر حاکمیت و حکومت اللہ کی ہے۔ بس اتنا کھلا تضاد ہے، لیکن اس کے باوجود بعض افراد اس تضاد کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملایا ہے، انہوں نے اکٹھا کر کے کہا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جمہوریت و امامت مل سکتے ہیں آپس میں۔ اسی تضاد کو قرآن نے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا دیکھیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نشاندہی قرآن نے کی کہ یہ خطرناک نظریہ ہے کہ طاغوت، حکومت طاغوت اور ایمان، یہ دونوں جمع کرنے والے، یہ ایسے گروہ خطرناک ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے، کہ ان کے بہکاوے میں نہیں آنا آپ نے، کہ جو ان متضاد راہوں کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا المیہ رہا ہے، متضاد راہوں کو درست سمجھنا، جس طرح امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیغام میں، پاکستانیوں کے نام اپنے پیغام میں یہ فرمایا کہ یہ حقیقت اگر علماء، اگر مبلغین، اگر مدارس علمیہ، حوزہ علمیہ اپنے عوام کو بتا دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا جتنا ہوا ہے۔ مثلا پاکستان میں جو کچھ ہوا، باقی ممالک کے اندر جو کچھ ہوا، اتنا ضرر و نقصان نہ ہوتا اگر یہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتے کہ متضاد راستے دونوں ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور وہ تضاد آج موجود ہے کہ امامت کا بھی پرچم ہاتھ میں ہے، امامت کا بھی نام زبان پر ہے، امامت کے بھی طرفدار ہیں، اور جمہوریت کا جھنڈا بھی ہاتھ میں ہے۔ یزعمون انہم آمنوا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لبوں سے کہتے ہیں ہم امام کے ماننے والے ہیں، اور عملاً پرچم جمہوریت کا اٹھا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں۔ امام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اس تضاد سے نکلنا ضروری ہے، یہ تضاد ہلاک کنندہ ہے، نابود کنندہ تضاد ہے۔ اور اتفاقاً ائمہ کے
پیروکار یا امامت سے منسلک لوگ چہ بسا ان لوگوں کے بہکاوے میں آئے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے ان کو طاغوتیت سے بھی ان کا رجحان ادھر بھی موڑ دیا ہے، اور امامت کا بھی کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ امام کو بھی ذہن میں رکھیں لیکن عملی طور پر آپ طاغوت کے ساتھ بھی ارتباط رکھیں، تاکہ یہ آپ کو کوئی مصیبت، مشکل یا پریشانی نہ ہو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن نے اس کا نام نفاق رکھا ہے۔ یہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان ہو جائے منافق، امامت اور ضد امامت، الوہیت اللہ اور شریک اللہ۔ مثلا ام لہم شرکاء، کیا ان کے شرکاء ہیں، شرعوا، جنہوں نے ان کے لیے تشریع کیا دین جو اللہ نے نہیں بنایا اور اللہ راضی نہیں ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ دین ان کے لیے ان کے شرکاء نے بنایا ہے، آئین بناتے ہیں ان کے لیے یہ لوگ شرکاء۔ خوب یہ سری تضاد ہے، اور یہ نفاق کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے، منافقت کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے، اور منافق بھی اس کو اپنی ذات کے اندر اکٹھا کرتا ہے، نہ یہ کہ واقعیت میں اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ امامت جب ملوکیت کے مقابلے میں، امامت جب خلافت کے مقابلے میں ہے، امام خاموش ہے۔ یہاں سے ہمیں امامت کا اپنے متضاد نظاموں کے ساتھ رویہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام خلافت کے زمانے میں بھی تھے، امام ملوکیت کے زمانے میں بھی تھے، امام ہر دور کے اندر ہے، آج بھی ہیں۔ جمہوریت کے زمانے میں بھی امام موجود ہیں، امام معصوم بھی موجود ہیں، ان کے نائبین بھی موجود ہیں۔ ہم آتے ہیں امام اول علی علیہ السلام کی طرف، کہ جن کے اوپر نص قائم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں امام بنایا ہے رسول اللہ کے بعد۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ امام خلافت کے زمانے میں خاموش ہیں، لیکن راضی نہیں ہیں اس نظام پر، اس کے ساتھ مبارزہ بھی نہیں کر رہے، خاموشی سے اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ جب شروع ہوتا ہے ملوکیت کا زمانہ، یہاں پر امام خاموش نہیں ہے، یہاں پر امام اب ملوکیت کے مقابلے میں کھل کے آ گئے ہیں۔ خلافت کے مقابلے میں خاموش تھے۔ کیوں خاموش تھے؟ اس لیے کہ امام برکنار ہوا ہے، قرآن ابھی موجود ہے، سنت ابھی موجود ہے، آئین ہے، دستور برکنار نہیں ہوا، امام برکنار ہوا ہے۔ امام کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے لوگوں نے، آئین اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملوکیت میں آئین بھی اپنی جگہ سے انکار ہو گیا۔ پس بنابراین اب یہاں امیر المومنین خود بھی بولتے ہیں، قیام کیا ہے اس متضاد نظام کے ساتھ، اور اپنے پیروکاروں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اٹھو، قیام کرو اس متضاد ملوکیت کے نظام کے ساتھ۔ ملوکیت کے ساتھ مبارزہ نظر آتا ہے، اور یہ مبارزہ اوج پہ جا پہنچتا ہے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی امامت کے نظام کے تیسرے مصداق میں جا کر یہ مبارزہ اپنی انتہا کو جا پہنچتا ہے، اوج پہ جا پہنچتا ہے، اس طرح سے کہ امام نے امامت کے مکتب کو احیاء کرنے کے لیے اور ملوکیت و یزیدیت کو سرنگون کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی امامت حالت جنگ میں آ گئی، امامت حالت مبارزہ میں آ گئی، اس نظام کے خلاف جس نظام کا تضاد ہے امامت کے نظام کے ساتھ۔ یوں نہیں ہے کہ یہاں سمجھوتا کر سکتے ہیں یا امامت ہمیشہ خاموش رہے، امامت ہمیشہ سکوت میں رہے، امامت ہمیشہ مصالحت کرتی رہے اور دوسروں کے سامنے چپ رہے۔ نہ، امام علی چپ نہیں ہوئے، بلکہ فریاد کی، لوگوں کو بتایا، حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنا حق لوگوں کو جتلایا ہے۔ اب جب کہ جمہوریت کے مقابلے میں امامت قرار پائی ہے، جمہوریت جو سب سے فاسد حالت لوگوں کے لیے ہے، کہ یہ بیان کروں گا میں، یہ ایک تانا بھی جمہوریت کے لیے بعض نے ذکر کیا ہے۔ جمہوریت کو اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں، عربی فارسی کے علاوہ انگلش اور دیگر زبانوں میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی ہے یعنی حکومت عوام، حکومت جمہور،
انہوں نے تنزن کہا ہے کہ نہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ ڈیموکریزی ہے. اصل حقیقت جو آج جمہوریت کی رائج ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ ڈیموکریزی ہے. یعنی یہ عوام کو پاگل بنانا، عوام کو بے وقوف بنانا، عوام کو احمق بنانا، یہ نظام جمہوریت ہے. خب نظام جمہوریت میں امامت کا رویہ کیا ہے؟ آیا امامت قابل سمجھوتا ہے جمہوریت کے ساتھ، یا امامت کا مبارزہ ہے اس کے خلاف؟ امامت اس کے مقابلے میں ہے. یہاں لوگوں نے کردار ادا کیا ہے کہ ہم امامت اور جمہوریت میں آپس میں سمجھوتا کراتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. ہم امام کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، ہم جمہوریت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں. غافل ہیں اس نقطے سے کہ ان میں آپس میں سری اور کھلا تضاد ہے. اگر آپ امامت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو جمہوریت سے دور ہونا ہوگا، اگر آپ جمہوریت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو امامت سے دور ہونا ہوگا. ایک کو پکڑ سکتے ہیں، دونوں کو باہم نہیں رکھ سکتے، مگر منافقت کے ذریعے، منافقت کے ذریعے دونوں کو تھام سکتے ہیں. لیکن منافقت کا انجام یہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں نہیں ہوں گے، نہ انسان جمہوری ہوگا اور نہ ہی انسان دینی ہوگا. خوب پس اس تضاد سے مسلمانوں کو پہلے نکلنا ہے، یہ تضاد پہلے سمجھنا ہے، درک کرنا ہے کہ جمہوریت کا امامت کے ساتھ ایک کھلا تضاد ہے. نہ صرف جمہوریت بلکہ جمہوریت کے علاوہ بھی دیگر جتنے نظام ہیں جو امامت کے مقابلے میں ہیں ان کا بھی امامت سے واضح اور کھلا تضاد ہے. اس تضاد کو شعور چاہیے، اتنا شعور بھی نہیں چاہیے، بہت موٹا سا بھی شعور ہو، دماغ موٹا سا بھی دماغ ہو یا موٹی باتیں سمجھنے والا، اس تضاد کو وہ سمجھ جاتا ہے. اور تاریخ بھر میں یہ تضاد رہا ہے اور ائمہ نے اس کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے.